مشرکوں کو، بدبختوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اچھائی اسلام ایک دن سرخرو ہو کر رہے گی۔ مقصد عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے۔ تو صرف اور صرف جو ہے یہ محترم اسد الدین اویسی صاحب کی آواز آتی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف نہ ہوا۔ مسلمانوں کے لاکھوں ووٹ لینے والے بھی جو ہے منہ میں دہی لے کر بیٹھے ہوئے۔ وائناڈ کی مسلم اکثریت کی سیٹ پر چن کر آنے والا شخص جو ہے آج سنبل کے اس واقعے پر جو ہے تو منہ میں دہی لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ سفیان بیگ کے ہاتھ میں جو ہے کام نہیں ہے، تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا ہر قسم کا تعاون کو حاصل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ وہ آپ کو صحیح راستے پہ قائم رہے۔ پولیٹیکل لائن آپ سے جڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں۔ مسلم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امت مسلمہ، امت وسط، ہم امت مومن وہ واحد امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ کام ہے خیر امت کے طور پہ چنا گیا ہے، اچھائی کو بڑھانے کے لیے اور برائی کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ اس کے بعد جو دوسری اور امت مسلمہ کی مقصد جو ہے وہ یہ ہے لیُذِلَّ کُلِّ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، کہ مشرکوں کو، بدبختوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اچھائی اسلام ایک دن سرخرو ہو کر رہے گی۔ یہ آپ کسی بھی مفتی یا کسی بھی عالم دین یا کسی بھی مفسر قرآن سے جب آپ مطالعہ کریں گے تو مسلمانوں کے پیدا کرنے کا مقصد اس دنیا کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے۔ عدل و انصاف کو قائم کرنا یہی مسلمانوں کا مقصد ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ عبادتیں ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، مگر اصل مقصد جو ہے مومن کا اور اسلام کا وہ عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے۔ چاہے وہ قرآن اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہتا ہے کہ اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو اور بالقسط یعنی انصاف کے ساتھ قائم کرو، تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر انصاف کا بول بالا کرنا، عدل کا قائم کرنا، یہی اصل بنیادی مقصد ہے۔ اب جب آپ عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں تو اس کے اپوزٹ، اس کے بالکل مد مقابل ایک دوسری فورس دکھتی ہے، وہ ہوتی ہے ظلم کی، استبداد کی، برائی کی، شیطانی طاقتوں کی۔ تو ظالم کا ظلم ختم کرنا یہی اصل مقصد زندگی بن جاتا ہے۔ پھر تو یہ 2 پوائنٹ آپ کو بہت ہی مختصر کے اندر مجھے وقت وہ 7-8 منٹ ملا ہے، مجھے آپ کو اس 7-8 منٹ میں بات رکھنی ہے۔ بہت منمک ہو کر آپ اس بات کو سمجھیے کہ مسلمانوں کا مقصد عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے۔ اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے حجاج بن یوسف کے تعلق سے بولنے کی، مگر اسلامی تاریخ ہو کہ انسانی تاریخ ہو، حجاج بن یوسف کو جو ہے تو ظالم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ہر کوئی اس کو برا بولتا ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں حجاج بن یوسف کیا تھا؟ حجاج بن یوسف قرآن کریم کا حافظ تھا۔ حجاج بن یوسف جب تہجد میں کھڑے ہوتا تو 10 پارے جو ہے تو وہ اپنی نماز میں پڑھتا تھا، تہجد کی نماز میں۔ وہ حجاج بن یوسف وہ ہے جس کو راجہ داہر کے تعلق سے یہ معلوم پڑا کہ وہ ظلم کرتا ہے، تو اس نے محمد بن قاسم کو جو ہے تو راجہ داہر کے خلاف جہاد کے لیے یہاں بھیجا۔ مگر وہ حجاج بن یوسف جس نے قرآن کریم کے اوپر آرام لگائے، ایک عام آدمی جو غیر عربی ہے اس کو پڑھنے کے لائق قرآن بنایا، اتنی بڑی ہستی حجاج بن یوسف کی، مگر وہ ظالم تھا جس نے مکہ و مدینے کے اندر ظلم و بربریت برپا کر دی تھی۔ اس لیے اس کو انسانی اور اسلامی تاریخ کے اندر کوئی بھی بندہ اچھا نہیں بولتا۔ تو ظلم کے خلاف
اٹھانا یہ عین فرض عین ہے، اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور انسانیت کے نقطہ نظر سے بھی۔ آج آپ دنیا کا ایک ایگزامپل لے لیجئے کہ اسلام ہی اور مسلمان ہی انسانیت کے اصل پیروکار ہے، اصل علم بردار ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ انسانیت کا دھرم الگ ہے اور اسلام الگ دھرم ہے تو بالکل غلط بات ہے۔ اسلام ہی انسانیت کا درد دیتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے کہ یروشلم، فلسطین، مسجد اقصی، اس پر انسانی تاریخ کے اندر 3 مرتبہ بڑے بڑے حملے ہوئے۔ اس پر یونانیوں نے بھی حملہ کیا، اس پر عراقیوں نے بھی حملہ کیا، اور جب یروشلم پر حملہ ہوا، یروشلم جو ہے تو گھوڑوں کے ٹخنوں تک، گھوڑوں کے گھٹنوں تک جو ہے تو خون سے بھر گیا، اتنا ظلم و ستم ہوا۔ مگر وہی یروشلم کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فتح کرنے جاتا ہے تو ایک شخص کا بھی خون نہیں بہتا ہے۔ اس سے بڑی انسانیت کی ایگزامپل آپ کو دنیا میں کہیں نہیں سکتی۔ اس کے بعد آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتح کیا مسجد اقصی کو، یروشلم کو، چند سینکڑوں لوگوں کے علاوہ کسی کی بھی جان نہیں گئی، چند سینکڑوں کی۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار، سیاست، برتری ظالموں کے ہاتھ میں ہے، تو اسرائیل جو ہے معصوم فلسطینیوں کے اوپر جو ہے تو حد درجہ جو ہے تو ظلم و ستم ڈھا ہے۔ ایک آنکڑے کے مطابق 1 لاکھ سے زائد بچے، عورتیں، بوڑھے، سویلین شہید کر دیے جا چکے ہیں۔ تو اقتدار، برتری ظالموں کے ہاتھ میں رہے گی تو اسی طرح کا انسانیت جو ہے تو گھٹ گھٹ کے مرتے رہے گی۔ اس کے مقابلے میں اقتدار، سربراہی اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گی، معتبر لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گی، انصاف پسند لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گی تو انصاف قائم ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی حکومتیں جو ہے کوئی پیسے بانٹنے کی وجہ سے قائم نہیں رہتی۔ ان کی ترقی کے سونے کے روڈ بھی بنا کر دے دیے جائے تو وہ قائم نہیں رہتی۔ اگر وہ ظلم و بربریت پر مبنی ہے تو اس کا خاتمہ لازمی ہے۔ اس کی ایگزامپل ہندو میتھولوجی میں آپ دیکھ لو، ہندو دھرموں کے مطابق دیکھ لو تو راون نے بہت اچھی لنکا بنائی تھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ سونے کی لنکا تھی، مگر حال کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہوا۔ تو سونے کی لنکا، سونوں کی سڑکیں اور سونے کی محلات بنانے سے جو ہے تو ترقی نہیں ہوتی۔ عدل و انصاف قائم کرنے پر وہ سماج اصل معتبر مانا جاتا ہے، اصل ڈیولپمنٹ مانا جاتا ہے، نہ کہ کوئی بہت زیادہ جو ہے تو ڈیولپمنٹ کے نام پہ راستے اور یہ بنانے پر۔ انصاف سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب آئیے اس ملکی حالات کے اوپر میں نے کچھ باتیں آپ کے تمیدن بات کی، ایگزامپل کے ساتھ میں بات کی۔ اب اس ملک کے اندر جو ظلم و بربریت 2014 کے بعد سے شروع ہے، اس کے خلاف مسلمانوں پر خصوصاً جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھتی ہے، میرے نظر میں میری آنکھوں سے کوئی دیکھتی ہے ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر، میرے کانوں سے کوئی سنتا ہوں تو وہ صرف اور صرف جو ہے یہ محترم اسد الدین اویسی صاحب کی آواز آتی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ ورنہ مسلمانوں کے لاکھوں ووٹ لینے والے بھی جو ہے منہ میں دہی لے کر بیٹھے ہوئے۔ وائناڈ کی مسلم اکثریت کی سیٹ پر چن کر آنے والا شخص جو ہے آج سنبل کے اس واقعے پر جو ہے تو منہ میں دہی لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہماری بات عوام تک، ایوان تک اور ملکی اور غیر ملکی سطح پر کون سی شخصیت اٹھا رہی ہے، اس شخصیت کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اپنے شہر کے اندر جب بھی MIM اس شہر کے اندر پچھلے 10 سالوں سے کام کر رہی ہے، انہوں نے جب بھی ملی اور قومی ایشو کو اٹھایا ہے، الحمدللہ ہم تمام لوگوں کی طرف سے ان کو جو ہے تو سپورٹ ملا ہے، اور انشاءاللہ سفیان بیگ کے ہاتھ میں جو ہے کام رہی ہے تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا ہر قسم کا تعاون ان کو حاصل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ وہ آپ کو صحیح راستے پہ قائم رہے، صحیح راستے پر اہدنا صراط المستقیم کی جو دعا مانگی گئی ہے، اور ایک اور دعا اللہ کے نبی نے مانگی ہے، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، کہ اللہ ہمارے کو جو ہدایت اور صحیح راستہ دکھا
گمراہ مت کرنا.